اور جو ایک حدیث گڑی گئی نا، ہاں جی، میں نے وہ ٹی وی پر کہا تھا نا، آج تک اس کا جواب نہیں بن پا، نہ قیامت تک دے سکتے ہیں جی، کہ حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے شیخین پر فضیلت دی میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ کی پناہ کہ روایات کو اتنی آسانی سے اور اتنے مزے لے کر اور یوں سمجھیے کہ بغیر ڈکار مارے ہضم کرنا کوئی ان موصوف سے سیکھے، کہ ایک ایسی روایت کہ جس پر کسی محدث نے جرا نہیں کی، صرف ان کے کہنے سے کوئی روایت من گھڑت تو نہیں ہو جائے گی، روایت کے من گھڑت ہونے کے لیے کسی محدث کا تو حوالہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہاں پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے اتنا زیادہ بغض اور اتنی زیادہ، وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ ویر، کہ ان کی شان میں جو روایت مولا علی سے مروی ہے، خود حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری۔ اس روایت کو صرف یہ کہہ کر کہ جی اس روایت پر دارقطنی نے جرح کی ہے، دارقطنی نے کہا جرح کی ہے، دارقطنی نے المؤتلف والمختلف کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور پھر خود موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کم و بیش 7 سے 8 طرق سے مروی ہے۔ تو جو روایت 8 طرق سے مروی ہو، اس روایت پر اتنی آسانی سے جرح کر دی جائے، اور پھر یہاں پر میں ایک بہت بڑا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، بہت بڑا حوالہ، کہ قیامت تک موصوف اور ان کے حواریین کو گزارش کروں گا کہ قیامت تک اس حوالے کا جواب لائیں۔ محب اہل بیت امام الائمہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور اس روایت کے سارے راویوں کو ثقہ قرار دیا، اور پھر اس کے بعد عقیدے کے بہت بڑے امام لالکائی نے شرح الاعتقاد کے اندر، شرح الاعتقاد عقیدے کی معتمد اور معتقد کتاب ہے، مسترد کتاب ہے، اس کے اندر امام لالکائی نے اس روایت کو نقل کیا اور اس روایت کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس روایت کے 80 راوی، اس روایت کے 80 راوی نہیں ہیں، بلکہ اس روایت کے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ مأمور من الرسول اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے بہت بڑے عاشق آل رسول مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ نے اس روایت کے 100 سے زائد راوی نقل کیے ہیں۔ صرف اتنا کہنے سے روایت موضوع ہو جائے گی، من گھڑت ہو جائے گی؟ کوئی دلیل تو دی جائے، کوئی کسی محدث کا قول تو پڑھا جائے۔ کیا روایات کو موضوع قرار دینا اتنا آسان ہو گیا ہے؟ کیا وہ جرح اور تعدیل کے جو قواعد جو محدثین نے اپنی کتب کے اندر لکھے ہیں کہ راوی خود کذب کا اقرار کرے، ایک شرط تو یہ، اور دوسری شرط یہ کہ وہ روایت اس روایت کی عقلاً و نقلاً کوئی اور روایت اپنے دلائل کے ساتھ کوئی اور روایت تردید کر رہی ہو، اور تیسری شرط یہ کہ کسی ثقہ محدث نے اس روایت کو کذب قرار دیا ہو، من گھڑت قرار دیا ہو۔ کوئی ایک ایسا ثقہ محدث دکھا دیں، کوئی ایک ایسا راوی دکھا دیں جس نے حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے مروی اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہو۔ یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام کے گروہ کے اندر کتنے زیادہ صحابہ کرام ہیں جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور پھر تابعین جید اور اکابر تابعین نے اس روایت کو نقل کیا۔ بڑی پیاری بات کہی کسی نے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔